ابھی خارکیو سائڈ میں وہ وہاں پہ انڈر گراؤنڈ بیٹھے ہیں، تو ان کا کوئی اسٹاک نہیں ہے، کچھ فوڈ سپلائی نہیں مل رہا ہے، تو وہ بےچارے کہاں جائیں گے؟ ہمارا بھی تو سوچا کرو نا تھوڑا بہت. پتہ نہیں ہے کہ کب کس ٹائم پہ کس جگہ کب حملہ ہو، یہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. روبرو کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی. ناظرین، روس اور یوکرین کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اور جس کشیدگی کی وجہ سے جنگ جیسی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ اب روس یوکرین کے مشرقی حصے اور راجدھانی پر بھی حملہ کر رہا ہے، اور یوکرین کی جو سرکار ہے اس نے ایمرجنسی نافذ کرائی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ جنگ بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے. اور لگاتار اقوام متحدہ اور دنیا کے باقی ممالک روس کو جنگ ختم کرنے کی اپیل کر رہے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے اگر یوکرین کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کو بات چیت کے ذریعے وہ حل کرے. لیکن روس جو ہے وہ ایگریسو موڈ میں ہے اور اس کی ابھی کم سمبھاونا لگ رہی ہے. لیکن اس جنگ کی وجہ سے، اس کشیدگی کی وجہ سے یوکرین میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف ممالک سے ہیں لیکن وہاں پر سٹرینڈڈ ہے، پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے شیخ ابرار. یہ یوکرین میں ہے اور یہ وہاں پر MBBS کر رہے ہیں. جی ابرار، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یوکرین میں اس وقت کیا حالات ہے، اور جو مختلف ممالک کے لوگ وہاں پر سٹرینڈڈ ہے انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو یوکرین میں ابھی حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، بہت کریٹیکل ہو گئے ہیں، پہلے سے بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور لوگ بہت ہی زیادہ فیئرفل ہے، اور لوگوں میں ایک قسم کا ڈر بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ ایئر اسٹرائکس ہوتی رہتی ہے موسٹلی ایسٹرن سائڈ سے. تو یہاں پہ پتہ نہیں ہے کہ کب کس ٹائم پہ کس جگہ کب حملہ ہو، یہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. لوگ چھپ رہے ہیں اپنے شیلز میں، اپنے بوم شیلز میں چھپ رہے ہیں. تو ابھی کھانے کا بھی کچھ سٹاک جو ہے وہ بھی نہیں مل رہا ہے، بہت ہی لیگ کر رہا ہے. بہت ہی روزمرہ زندگی جو ہے وہ بہت ہی خراب چل رہی ہے، بہت ہی زیادہ جی خراب کریٹیکل سچویشن ہے یوکرین کے اندر ابھی. جی ابرار، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو ایویکویٹ کرنے کے حوالے سے جو انڈین ایمبیسی وہاں پر ہے، تو انہوں نے آپ کو کیا آشواسن دیا، کیا ایشورنس دی ہے؟ انڈین ایمبیسی ابھی تک تو ہم ایسٹرن سائڈ والوں کو تو کوئی کچھ کنفرمیشن بولا ہی نہیں، کسی چیز کے بارے میں کچھ بولا ہی نہیں، صرف اتنا ہی بولا کہ جہاں پہ ہو وہیں پہ رہو. تو ابھی ہمارا جو ایویکویشن پلان ہے اس کا ابھی کوئی اپڈیٹ نہیں آیا ہے. ابھی بس ویسٹرن سائڈ کے اسٹوڈنٹس کو ایویکویٹ کر رہے ہیں نزدیکی یورپین کنٹریز میں. جی 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 ابرار، وہاں پر ایمرجنسی نافذ ہے اور کرفیو جیسی سچویشن ہے. وہاں پر جو ضروریات زندگی ہے، یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان تک آپ کی ایکسیس ہے؟ کیا وہ آپ لا سکتے ہیں وہاں سے؟ نہیں، سٹاک آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، آلموسٹ. ابھی جتنا بھی ہم نے سٹارٹنگ میں 24 کو جتنا بھی ہم نے شاپنگ کیا تھا، ابھی ہم یوز کر رہے ہیں. آگے کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ آلریڈی رشیا انویڈ کر چکی ہے یوکرین کے اندر، اور بہت ہی کچھ سٹیز میں تو یہ جو ڈسٹرکشن ہو رہا ہے، اور بہت ہی جگہ پہ فیئرفل سچویشن ہے. تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ روڈز پہ رشین ٹینکس ہے، رشین سولجرز ہے، ہر ایک جگہ پہ، آلموسٹ ہر ایک ایسٹرن سائڈ پہ رشین کی آرمی ہے. جی، جو آپ کی سرکار ہے ابرار، آپ ان تک کیا میسج پوچھنا چاہتے ہیں؟ سرکار سے بس اتنا ہی اپیل ہے کہ کسی بھی طرح ہم ایسٹرن والوں کو یہاں سے نکالیں. ابھی آپ ویسٹرن سائڈ والوں کو ایویکویٹ کر رہے ہو، لیکن آپ ایسٹرن والوں کا بھی تو سوچو. ہم پہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسٹرن والوں پہ، تو آپ اس کا بھی تو سوچا کرو نا یار. تو ابھی آپ ویسٹرن سائڈ کو کرا رہے ہو ایویکویٹ، بٹ ایسٹرن کا بھی تو سوچا کرو. یہاں پہ بہت اسٹوڈنٹس ہے، کوئی انجرڈ بھی ہوا ہوگا کسی سٹی میں. ابھی خارکیو سائڈ میں وہ وہاں پہ انڈر گراؤنڈ بیٹھے ہیں، تو ان کا کوئی اسٹاک نہیں ہے، کچھ فوڈ سپلائی نہیں مل رہا ہے، تو وہ بےچارے کہاں جائیں گے؟ ہمارا بھی تو سوچا کرو نا تھوڑا بہت. ویسٹرن سائڈ کا تو ہو ہی رہا ہے ایویکویشن، لیکن ایسٹرن سائڈ کا ابھی نہیں ہوا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس اپیل کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمیں کسی بھی طرح نکالا جائے، کیونکہ زیادہ تر حالات خراب اسی سائڈ میں، ایسٹرن پارٹ میں. تو جیسے کہ کچھ لوگ جو خارکیو میں ہے وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے، میٹرو کے اندر ہے وہ.
تو ان تک فوڈ نہیں پہنچ رہا ہے, ان تک بہت چیزیں لیک کر رہی ہے, تو وہ پتہ نہیں اپنی زندگی کیسے سروائیو کر رہے ہیں وہاں پہ. وہ بھی تو دیکھا کرو ہماری حالت. ہم ہر روز ہم یہی سوچ کے چل رہے کہ کس طرح سے سروائیو کرے, کیونکہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم ایئر اسٹرائک ہوتا ہے. ہمیں ہر ٹائم سائرن سنائی دیتا ہے, ایمرجنسی الارم, تو اس کے کارن ہمیں اب چھپنا پڑتا ہے اپنے ہی شیلز میں. تو وہ بھی تو دیکھا کرو گی, کبھی بھی کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو کچھ نہ کچھ ایمرجنسی اسٹیپ تو لینا چاہیے آپ کو. بات چیت جی کرو, انڈین گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ بات چیت کرو, اچھے سے کرو, تو کچھ بھی کر کے ہمیں ایویکویٹ کرو یہاں سے. جی جی ناظرین, جنگ اس سے پہلے بھی ہوئی ہے, پہلی عالمگیر جنگ, دوسری عالمگیر جنگ, اور اس کے بعد بھی بہت ساری جنگیں ہوئی ہے دنیا میں, لیکن جنگ سے ابھی تک کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. اور آج بھی لگاتار اقوام متحدہ اور دنیا کے باقی ممالک روس سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ جنگ کو روکے, تاکہ کیونکہ جنگ سے جو ہے عام لوگوں کا قتل ہوتا ہے, صرف تباہی اور بربادی ہوتی ہے, اور سب چاہتے ہیں جو نارمل سی ہے وہ بحال ہو جائے. مشہور شاعر طاہر لدھیانی نے کیا خوب کہا ہے کہ جنگ خود ہی ایک مسئلہ ہے, جنگ مسلوں کا کیا حل دے گی, آگ اور خون آج بخشے گی, بھوک اور احتجاج کل دے گی. اس لیے اے شریف انسانوں, جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے, آپ اور ہم سب کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. برتری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے, گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے. جنگ خود ہی ایک مسئلہ ہے, جنگ مسلوں کا کیا حل دے گی. آپ نے کشیدہ حالات کے باوجود وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی شکریہ آپ کا بھی, بس کسی بھی طرح پہنچا دیجیے گورنمنٹ تک.